فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ پیارے بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ماحول میں یہ بات کسی سے پوشیدہ نہیں ہے کہ عصر حاضر میں امت مسلمہ ہی نہیں بلکہ ساری قومیں اور دنیا کے سارے نظام میں عجیب قسم کا بگاڑ واقع ہوا ہے۔ سیاسی میدان میں، اجتماعی میدان میں، معاشرتی میدان میں ہر قسم کا نظام آپ کو اس میں فساد ہی فساد نظر آئے گا۔ لوگ اس سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہر جگہ لوگوں کو ناکامی ہی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے اور مسلم قوم ہونے کے ناطے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام پریشانیوں اور الجھنوں کا جو علاج بیان کیا ہے وہ صرف ایک ہے، وہ کیا؟ ففروا الی اللہ، یعنی بھاگو اللہ کی طرف، دوڑ کر کے اور اللہ کی طرف۔ آج کی جو ہماری مجلس ہے اسی آیت سے متعلق، بلکہ آیت کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے سے متعلق ہماری آپ کی مجلس ہے۔ سب سے پہلے یہ واضح کر دوں کہ یہ ٹکڑا ففروا الی اللہ یہ سورہ الذاریات کی جو آخری آیات ہیں ان میں سے ایک آیت کا ٹکڑا ہے، اور وہ آیت ہے تقریباً یہ کہیے کہ آیت 50 نمبر آیت ہے۔ یہ 50 نمبر آیت کا یہ ایک ٹکڑا ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ففروا الی اللہ۔ یہ سورہ ذاریات اس کا مرکزی جو عنوان ہے یا موضوع ہے وہ آخرت ہے۔ چنانچہ سورت کے بالکل ابتدا ہی میں اللہ تبارک و تعالی نے 3 چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں، والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا۔ یہ ان ہواؤں کی قسمیں ہیں جو ہوائیں بدلیوں کو اور لے کر کے اٹھتی ہیں، وہ ہوائیں جو ان بادلوں کو چلاتی ہیں جو بادل پانی لیے رہا کرتے ہیں۔ تو ان کی مختلف صفات کی قسم کھا کر کے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے انما توعدون لواقع انما توعدون لصادق وان الدین لواقع۔ یقین مانو جس بات کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے، اور یاد رکھو وان الدین لواقع، بدلے کا دن یعنی قیامت کا دن پیش آنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آخرت پر ایمان لانے والوں کی صفات بیان کی ہے، قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، آخر تک چلے جائیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے آخرت پر جو ایمان لانے کی دعوت دینے والے ہیں اور آخرت پر ایمان لانے والوں کی دعوت کو جو ٹھکراتے ہیں، دونوں کا ذکر کیا ہے کہ ایمان، آخرت پر ایمان لانے والے اور لانے کی دعوت دینے والوں کو اللہ تعالیٰ کس طریقے سے ان کی حفاظت کرتا ہے، ان کو بچاتا ہے، انہیں کامیاب کرتا ہے، اور جو آخرت کو جھٹلاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کس طریقے سے انہیں رسوا کرتا ہے۔ اس طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم لوط کا، قوم ثمود کا، قوم فرعون اور قوم نوح وغیرہ کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حوالہ دیا ہے۔ اس کے بعد ان قوموں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بعض عجائب قدرت کا ذکر فرماتا ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتا ہے والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون۔ اللہ تعالیٰ نے 3 عجائب قدرت کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وسیع آسمان کو اللہ نے اپنی قدرت اور اپنی طاقت سے بنایا ہے، اسی طریقے سے اس زمین کو تمہارے لیے کتنے اچھے طور پر اللہ نے پھیلا دیا ہے،
اور اللہ نے ہر چیز سے جوڑے پیدا کیے ہیں. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ. بلکہ اپنے نبی کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، بھاگ کر کے آؤ، دوڑ کر کے آؤ، جلدی جلدی سے آؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، اس لیے کہ میں تمہیں ایک دردناک عذاب سے میں تمہیں میں کھلا ڈرانے والا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس جملے کو جو ارشاد فرمایا اس کا یہ پس منظر ہے. تو ففروا الی اللہ کا سب سے پہلے ہم معنی سمجھتے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے. دیکھیے ففروا الی اللہ کا معنی جو ہے اصل میں بھاگنے کا ہے. عام طور پر آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ ذکر کیا جاتا ہے کسی چیز سے بھاگنا، کسی خطرناک چیز سے بھاگنا، لیکن یہاں پر آپ کو یہ کہیں نہیں ملے گا قرآن مجید میں الا ما شاء اللہ کہ کسی کی طرف بھاگ کر کے آؤ. جہاں پر بھی ذکر ہے وہ ہے کہ فلاں چیز سے بھاگو. اور ہم اپنے ماحول میں بھی یہ دیکھتے ہیں کہ ہاں بھائی کوئی بارش سے بھاگ رہا ہے، کوئی بیماری سے بھاگ رہا ہے، کوئی دشمن سے بھاگ رہا ہے، کوئی جانوروں سے بھاگ رہا ہے. یعنی ہر وہ چیز جو انسان کے لیے عموماً خطرناک ہوتی ہے اس سے بھاگتا ہے. لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے جو ذکر فرمایا ہے کہ ففروا الی اللہ، بھاگ کر کے آؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف. اس لیے کہ ساتھیوں دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک چیز وہ ہوتی ہے جس سے بھاگا جائے، اور ایک چیز وہ ہوتی ہے جس کی طرف بھاگا جائے. اور یہ دونوں چیزیں بڑی اہم ہیں اور دونوں کی معرفت بڑی اہم ہے. جس چیز سے بھاگا جاتا ہے وہ چیز یقیناً خطرناک اور نقصان دہ ہوا کرتی ہے، اور جس چیز طرف بھاگا جاتا ہے وہ یقیناً اس لائق ہوتی ہے کہ اس خطرناک چیز سے، اس دشمن سے، اس ضرر رساں چیز سے ہمیں پناہ دے سکے اور ہمیں بچا سکے. اب آپ اس کے اوپر غور کریں تو گویا یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، بھاگو اللہ کی طرف. تو علماء نے جو اس کی تفسیر کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بھاگنے کے اندر یہ داخل ہے کہ بندہ اللہ کی طرف بھاگے، یعنی کفر سے ایمان کی طرف بھاگے. اس لیے کہ کفر اور شرک بڑی خطرناک چیز ہے. اسی طریقے سے معصیت یعنی گناہ سے اللہ تبارک و تعالی کی مغفرت کی طرف بھاگ کر کے آئے. اسی طریقے سے بدعت اور ضلالت سے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اور ہدایت طرف بھاگ کر کے آئے، اور اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں شک کا شکار ہونے کے بجائے، اس سے مایوس ہونے کے بجائے بندہ یقین اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظنی کی طرف بھاگ کر کے آئے. جو مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے. تو اصل چیز یہ ہے ساتھیوں کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ کی طرف بھاگنے کا معنی کیا ہے، اور ہم یہ کیسے ہم اس کو ادا کر پائیں گے اور اللہ کی طرف کیسے بھاگ پائیں گے. آج افسوس یہ ہے کہ عام طور پر لوگ اللہ تبارک و تعالی سے بھاگتے ہیں، اللہ کی طرف کم بھاگتے ہیں. یعنی وہی کام کرتے ہیں جو اللہ تعالی سے دور بندے کو لے جاتا ہے، اور اس کام کو کم کرتے ہیں جو اللہ کے قریب لے آتا ہے، اللہ کی طرف بھاگنا. اسی لیے دیکھیں گے کفر اور شرک کرنے والے زیادہ ملیں گے، ایمان اور توحید کے پرستار آپ کو کم ملیں گے. گناہ کرنے والے آپ کو زیادہ ملیں گے اور توبہ کرنے والے آپ کو کم ملیں گے. اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں مایوسی اور اللہ پر عدم اطمینان، اللہ کے بارے میں اللہ پر عدم یقین، اللہ سے پر عدم توکل کے بجائے لوگ اللہ تبارک و تعالی سے بیزار زیادہ نظر آئیں گے. حالانکہ حقیقت یہ ہے ساتھیوں قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہ دنیا اور اخروی خطرات سے پناہ دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ ہے. دنیا کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو بندے کو پناہ دے سکے الا یہ کہ وہ پناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہو. اسی لیے دیکھیے شاید اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی
कुछ कुदरत कामिला को वादह किया गया ताकि मालूम हो जाए कि बंदा अल्लाह ताला इतना कुदरत रखने वाला है, अल्लाह तबारक व ताला के पास इतनी ताकत है, बंदों को यकीन हो जाए, लिहाजा बंदे अल्लाह ही की तरफ भाग कर जाएं। मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला फरमाता है वस्समाअ बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमूसिऊन, और आसमान को हमने अपने हाथों से या आसमान को हमने अपनी कुदरत और ताकत से बनाया है और यकीनन हम उसके ऊपर कादिर हैं या हम यकीनन उसमें कुशादगी करने वाले हैं। इसी तरीके से जमीन को हमने फर्श बना दिया है और हम उसको अच्छे अंदाज में बिछाने वाले हैं। वमिन कुल्ल शैइन खलकना ज़ौजैन, और हर चीज से हमने दो जोड़ा पैदा किया है, ताकि क्यों? ताकि तुम नसीहत हासिल करो। तो कहने का मतलब यह है कि अल्लाह ताला की इतनी कुदरतों को बयान करके बंदे से कहा जा रहा है कि फफिर्रू इलल्लाह, भागो अल्लाह की तरफ। यानी जो जात इतनी कुदरत वाली है, इतना बड़ा आसमान पैदा कर सकती है और आसमान में इतनी जीरत की चीजें बना सकती है, जो अल्लाह तबारक व तआला इतनी जमीन और इसके ऊपर इतनी नेमतें, इतनी जीनतें बना सकता है, जो अल्लाह ताला हर चीज से नर और मादा को पैदा कर सकता है, यकीनन वही अल्लाह कुदरत वाला है कि जिससे इंसान भागे और जिसकी तरफ भाग करके आए। इसीलिए अल्लाह ने इस हकीकत को कुरान मजीद में एक से ज्यादा जगह बयान फरमाया है। चुनांचे सूरह अल क़ियामा में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है यक़ूलुल इंसानु यौमइदिन अयनल मफर, उस दिन इंसान कहेगा कि कहां भाग करके जाऊं। अल्लाह ताला फरमाता है कल्ला ला वज़र, हरगिज़ नहीं, वहां पर कोई जाए पनाह नहीं है, वहां कोई कला नहीं मिलेगा, वहां कोई महल नहीं मिलेगा जहां इंसान जा करके छुप जाए। इला रब्बिक यौमइदिनिल मुस्तक़र, उस दिन आपके परवरदिगार के पास ही जाकर के ठहरना होगा। सूरह शूरा में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है इस्तजीबू लिरब्बिकुम मिन क़ब्ल अन यातिय यौमुन ला मरद्द लहू मिन अल्लाह मा लकुम मिन मलजइन यौमइदिन व मा लकुम मिन नकीर, उस दिन की आमद से कब्ल ही अपने रब के हुक्म को मान लो। अदाब से कब्ल, मसाइब से कब्ल, परेशानियों से कब्ल अपने रब के हुक्म को मान लो। वो अल्लाह तबारक व ताला का हुक्म है कि जिस दिन आने से पहले, जब वो दिन आ जाएगा तो ला मरद्द लहू मिन अल्लाह, अल्लाह तबारक व ताला के अलावा अल्लाह ताला की तरफ से उसे टालने की कोई सूरत नहीं होगी, कोई टाल नहीं सकता है। मा लकुम मिन मलजइन यौमइदिन, तुम्हारे लिए ना तो कोई जाए पनाह होगी, व मा लकुम मिन नकीर, और ना ही तुम्हारे लिए कोई छुपने की जगह होगी। इसी तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर दुआ, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वित्र के अंदर भी और सजदे तहज्जुद की नमाज में सजदे में पढ़ा करते थे, वहां उसमें भी यही हकीकत बयान की गई है। चुनांचे माई आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वो रवायत जो सही मुस्लिम वगैरह में है कि एक बार रात को मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर के ऊपर नहीं हैं, आप बिस्तर से गायब हैं। हमने दाएं बाएं आपको तलाश किया, आप नहीं मिले, यहां तक कि मैं निकल करके मस्जिद की तरफ आई, मुझे कुछ आवाज आई तो मैं आपको तलाश करते हुए गई, मेरा हाथ आपके दोनों पैर के ऊपर पड़ा। उस वक्त मैंने सुना कि आप देखा कि सजदे में हैं और सजदे में आप ये दुआ पढ़ रहे हैं अल्लाहुम्मा इन्नी अऊदु बिरिदाका मिन सखतिक व बिमुआफातिका मिन उकूबतिक अल्लाहुम्मा बिका मिनक ला उहसी सनाअन अलैका अंत कमा असनैत अला नफ्सिक अल्लाहुम्मा इन्नी अऊदु बिरिदाका मिन सखतिक। ऐ अल्लाह तबारक व तआला, तेरे अज़ाब, तेरी नाराजगी से मैं तेरी रिदा की पनाह चाहता हूं। ऐ अल्लाह तबारक व तआला, तेरी सजा से मैं तेरी अफ़्व और माफी की पनाह चाहता हूं। व अऊज़ु बिका मिनका, बल्कि ऐ अल्लाह तबारक व तआला, मैं तुझसे
तेरी कामिल पनाह में आना चाहता हूं। क्यों? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला के अलावा कोई और पनाह देने वाला नहीं है। बल्कि वो दुआ जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको सिखाई है कि हम सोने से पहले पढ़ें, उसके अंदर भी इसी हकीकत को बयान किया गया है। चुनांचे सही बुखारी और सही मुस्लिम हज़रत बरा इब्ने आजिब की जो रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इरशाद फरमाया कि जब बिस्तर पर जाओ तो जिस तरीके से नमाज के लिए वजू करते हो वैसे वजू करो, फिर अपने दाएं करवट लेटो और फिर यह दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा अस्लमतु नफ्सी इलैक व वज्जहतु वजही इलैक व फव्वदतु अमरी इलैक व अल्जअतु ज़हरी इलैक रग़बतन व रहबतन इलैक ला मलजा वला मंजा मिनका इल्ला इलैक। ऐ अल्लाह तबारक व तआला, मैं अपने नफ्स को आपके हवाले कर दे रहा हूं। ऐ अल्लाह ताला, मैं अपने चेहरे से आपकी तरफ मुतवज्जे हो रहा हूं। ऐ अल्लाह ताला, मैं अपना मामला आपके सुपुर्द कर दे रहा हूं। ऐ अल्लाह ताला, मैं अपनी पीठ का सहारा आप ही से मांग रहा हूं। रग़बतन, आपकी नेमतों की ख्वाहिश भी है और आपके अज़ाब का डर भी है, इसलिए कि ला मलजा वला मंजा मिनका इल्ला इलैक। ऐ अल्लाह तबारक व तआला, ना तो तेरे अलावा कहीं जाए पनाह है और ना ही तुझसे निजात का कोई जरिया तेरे अलावा और कोई हो सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि अल्लाह तबारक व तआला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुतअद्दिद दुआओं और हदीसों के अंदर यह वाज़ेह किया है कि अगर अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब से, अल्लाह तबारक व तआला की पकड़ से अगर कोई जाए पनाह है तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला है। मुझे वो हदीस याद आई जिसे उबई इब्ने काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नकल करते हैं। इमाम हाकिम रहमहुल्लाह उसे अपनी किताब अल मुस्तदरक में नकल करते हैं कि जब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से गलती हो गई, आदम अलैहिस्सलाम एक बड़े लंबे तड़ंगे आदमी थे, जैसा कि खजूर का दरख्त हो, उनके जिस्म के ऊपर बहुत ज्यादा बाल थे। जब उनसे गुनाह का इर्तिकाब हुआ, वो गुनाह कर लिए, तो अब आज से पहले उन्होंने कभी अपनी शर्मगाह नहीं देखी थी, इसलिए कि जन्नत में पेशाब पैखाने की जरूरत नहीं है, अपनी शर्मगाह नहीं देखी थी। लेकिन जब उनका वो दरख्त खाने के बाद उनका कपड़ा झड़ गया, जन्नती कपड़ा, तो उनकी शर्मगाह जाहिर होने लगी। अब भागते जा रहे हैं, जन्नत के जो दरख्त हैं उनके पत्तों को तोड़ तोड़ करके अपनी शर्मगाह को छुपाते जा रहे हैं। वो भागते जा रहे थे कि एक दरख्त से उनका सर टकराया और उनके बाल को उस दरख्त ने पकड़ लिया। वो कहने लगे, अरसलीनी अरसलीनी, ऐ दरख्त मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, इसलिए कि मुझे शर्म आ रही है। लेकिन दरख्त कहता है, ये अल्लाह ताला का हुक्म है, मैं तुझे नहीं छोड़ सकता। तो उस वक्त अल्लाह ताला निदा देता है, या आदम अमिन्नी तफिर, ऐ आदम तुम मुझसे भाग करके जा रहे हो। तो कहेंगे, या रब्बी, ऐ रब तुझसे भाग तो नहीं सकता, अलबत्ता तुझसे मुझे शर्म आ रही है। मैं अपनी शर्म को, अपनी सतर को छुपाने के लिए ऐसा कर रहा हूं, वरना ऐ मेरे रब से तुझसे भाग करके कौन जा सकता है। तो कहने का मतलब यह है साथियों कि उमूमन कुरान मजीद और सही हदीसों से यह पता चलता है कि अगर भागने की जगह दुनियावी और उखरवी मसाइब से अगर कहीं पर है तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ है। अब हम आते हैं साथियों इस बात की वजाहत करने के लिए कि आया अल्लाह तबारक व तआला से भागने के कितने दर्जे हैं, वो क्या हैं जिसका हमें इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हमारा शुमार उन लोगों में हो जो अल्लाह की तरफ भाग रहे हैं, ना उन लोगों में हो जो अल्लाह तबारक व तआला से भाग रहे हैं। अहले इल्म खुसूसन इमाम इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह ने अपनी किताब मदारिजुस सालिकीन के अंदर लिखा है कि अल्लाह तबारक व तआला से भागने के 3 दर्जे हैं और तीनों दर्जे जिसके अंदर नहीं पाए जाएंगे वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ नहीं भाग सकता। पहला दर्जा क्या है? जहालत से इल्म की तरफ, सुस्ती से काहेली की तरफ और लोगों से बेनियाद होकर के अल्लाह तबारक व तआला पर एतमाद की तरफ। ये 3 दर्जे हैं।
जिनका जानना और जिनके ऊपर अमल करना जरूरी है, वरना इस दुनिया के मसाइब से और दुनिया की परेशानियों से न हमको निजात मिल सकता है और न ही आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला की पकड़ से हम बच सकते हैं। वो तीन चीजें क्या हैं? पहली चीज है जहालत से इल्म की तरफ आना, यानी जहालत छोड़ करके भागे और इंसान इल्म हासिल करे। क्यों? इसलिए कि जरा देखें, जब तक इंसान जिस चीज से भाग रहा है और जिस तरफ भाग रहा है दोनों का इल्म नहीं होगा, वो सही तौर पर भाग भी नहीं सकता है। जिस चीज से भाग रहा है वो अल्लाह ताला के अजाब से, अल्लाह की नाफरमानी से, अल्लाह ताला की पकड़ से, लिहाजा इस चीज की मारिफत जरूरी है कि आखिर अल्लाह की नाफरमानी की चीजें क्या हैं, किन चीजों से अल्लाह नाराज होता है और किन चीजों पर अल्लाह ताला गिरफ्त करता है। अगर ये हमको मालूम नहीं होगा तो हम अल्लाह तबारक व तआला से भागेंगे भी नहीं। एक बच्चा है जो मासूम होता है, उसके सामने अगर आग रखिए, वो आग की खतरनाकी को नहीं जानता, वो आग को उठा करके अपने मुंह में डालना चाहेगा और आग को छूना चाहेगा। आखिर लोग बच्चों से चाकू है क्यों छुपाते हैं? इसलिए कि चाकू की खतरनाकी को वो जानता नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि जब कोई इंसान जिस चीज से भाग रहा है और जिस तरफ भाग रहा है उसके बारे में सही इल्म नहीं होगा, तो उस वक्त तक बंदा उस चीज से ना भाग सकता है और ना उस चीज की तरफ भाग पाएगा। इसी तरीके से एक और चीज होती है, जिस चीज तरफ इंसान भाग रहा है, आया उस भागने का रास्ता उसे मालूम है कि मालूम नहीं है? अगर भागने का रास्ता मालूम है तब तो वो सही तौर पर जहां जा रहा है वहां पर पहुंच जाएगा, और अगर भागने का रास्ता मालूम नहीं है तो उस जगह पर पहुंचने के बजाय ठोकरे खाता हुआ किसी गड्ढे के अंदर या किसी और खतरनाक चीज के अंदर पड़ जाएगा। मिसाल के तौर पर वो भाग रहा है किसी दुश्मन से और जा करके किसी गड्ढे में गिर गया, जिस पर जहां पहुंच करके दुश्मन का कब्जा उसके ऊपर आसानी से हो सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि ये दो चीजें बल्कि तीन चीजें बहुत अहम हैं। पहली चीज कि जिस चीज से भाग रहा है उसके बारे में मालूमात हो, दूसरी चीज जिस चीज तरफ भाग रहा है उसके बारे में मालूमात होनी चाहिए, और तीसरी चीज आखिर जिसकी तरफ भाग रहा है उसकी तरफ भागने का रास्ता क्या है। हमें यह अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए कि सबसे अहम मारिफत साथियों अल्लाह तबारक व तआला की है, और अल्लाह की तरफ भागने का जो रास्ता उसकी मारिफत है, और इसी का इजहार ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में किया गया है। अल्लाह तबारक व तआला से भागना क्या है साथियों? अल्लाह तबारक व तआला की तरफ भागना क्या है? यानी इंसान तौहीद का इल्म ले और रिसालत की मारिफत उसके पास होनी चाहिए, और जिसके पास तौहीद की जितनी ज्यादा मारिफत होगी और रिसालत की जितनी ज्यादा मारिफत होगी वो उतना ही अल्लाह तबारक व तआला की तरफ भागेगा और अल्लाह की तरफ भागने में कामयाब होगा। इसीलिए देखिए अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम और फरिश्ते जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला के बारे में मुकम्मल हमसे आपसे ज्यादा मारिफत हुआ करती है, वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ भागते भी उतने ज्यादा हैं। आया वो हदीस जिसे इमाम तबरानी रहमहुल्लाह अपनी किताब तबरानी औसत में नकल करते हैं और अल्लामा अलबानी उसे सही करार देते हैं। हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस रात मुझे मिराज हुई, इसरा की गई, उस रात हमने मलए आला में जब मेराज हुई है तो जिब्राईल को देखा जो अल्लाह तबारक व तआला के खौफ से एक पुरानी चटाई या पुरानी मश्क की तरीके से बिल्कुल सूख गए थे अल्लाह तबारक व तआला के खौफ से। आखिर क्यों? वजह क्या है? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला के बारे में जो मारिफत जिब्राईल को है वो मारिफत कम लोगों को है।
بلکہ لوگوں میں انبیاء کو کہہ لیجئے، ورنہ دوسرے لوگوں کو ہے ہی وہ معرفت نہیں جو حضرت جبریل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کو جتنا زیادہ پہچانے گا، جتنا زیادہ اللہ کی معرفت ہوگی، وہ اللہ تبارک و تعالی سے اتنا زیادہ بھاگے گا بھی، اور اللہ کی طرف ہی اتنا زیادہ بھاگے گا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک اللہم بک منک۔ اسی طریقے سے بھاگنے کے راستے کی بھی صحیح معرفت ہونی چاہیے۔ اور اگر دیکھیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بیان فرمائی فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، بھاگو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، تو ان دونوں چیزوں کا بھی، توحید کا ذکر اور رسالت کا بھی ذکر کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، بھاگو اللہ کی طرف اس لیے کہ میں لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں۔ اور آگے اللہ نے کیا فرمایا، وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بناؤ، میں تمہیں اس کی طرف کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں۔ تو گویا یہ پہلی توحید کی معرفت ہونی چاہیے، اللہ کے ساتھ شرک نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد رسالت کی معرفت سے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ، اسی طریقے سے جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں، یعنی اے محمد جنہیں آپ ڈرا رہے ہیں اور اللہ کی طرف بھاگنے کی دعوت دے رہے ہیں، ان سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں، ان سے پہلے بھی ان کے پاس جو رسول آیا ہے انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو جادوگر ہے یا دیوانہ ہے۔ گویا رسول کو نہیں پہچانے تو اے لوگو تم اللہ تعالیٰ کو پہچانو اور اللہ کے رسول کو پہچانو، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بھاگنا نہیں ہوگا۔ اگر یہ دیکھیں تو یہ باتیں قرآن مجید میں آپ کو اور حدیث رسول میں جگہ جگہ آپ کو ملے گی۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خذوا ما آتیناکم بقوت واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون، اے لوگو جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے یہ ایسا حکم ہے کہ جس طریقے سے بنو اسرائیل کو یہ حکم دیا گیا ہے ایسے ہی یہ حکم امت مسلمہ کو بھی دیا گیا ہے، خذوا ما آتیناکم بقوہ، جو کچھ ہم نے دیا ہے اسے تم مضبوطی سے تھام رکھو، واذکروا ما فیہ، اور اس کے اندر جو ہدایات ہیں، جو نصیحتیں ہیں انہیں تم یاد کرو، لعلکم تتقون، تاکہ اللہ کی پکڑ سے تم بچ جاؤ۔ سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم وانہ لذکر لک ولقومک وسوف تسألون، بس جو وحی آپ کی طرف کی جا رہی ہے فاستمسک بالذی، اسے مضبوطی سے تھام لیجئے۔ یاد رکھیں کہ اسے جب تک آپ مضبوطی سے تھامے رکھیں گے انک علی صراط مستقیم، تو بے شک آپ راہ راست کے اوپر ہے، وانہ لذکر لک ولقومک، اور یقیناً یہ خود آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے نصیحت ہے، اور عنقریب آپ سے اس سے متعلق پوچھا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے اندر بھی اس چیز کی بھرمار ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی کے سب سے بڑے مجمع کے اندر، اس خطبے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح طور پر بیان فرما دیا تھا، جیسا کہ مستدرک حاکم میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیا اور فرمایا کہ اے لوگو قد یئس الشیطان بأن یعبد، شیطان اس بات سے تو مایوس ہو چکا ہے کہ اب تمہاری اس سرزمین یعنی جزیرہ عربیہ میں اس کی اطاعت کی جائے، ہاں البتہ تمہارے وہ اعمال جنہیں تم معمولی سمجھو گے ان کے اندر تمہیں مبتلا کرنے سے وہ مایوس نہیں ہوا ہے، تو فاحذروا یا ایھا الناس، اے لوگو شیطان سے بچتے رہنا، اس لیے کہ وہ تمہیں اللہ کی طرف نہیں بھگا رہا ہے بلکہ اللہ سے بھگا رہا ہے تمہیں،
قد तरक्तु फीकुम अमरैन, तुम्हारे दरमियान मैं वो चीज छोड़ करके जा रहा हूं, मा इन इअतसमतुम बिही, जब तक तुम उसे मजबूती से थामे रहोगे, फलन तदिल्लु बिही फलन तदिल्लु अबदा, तो तुम कभी भी गुमराह नहीं होगे। वो चीज क्या है? किताबुल्लाही व सुन्नतु रसूलिही, अल्लाह के किताब और उसके रसूल की सुन्नत है। इसलिए कि साथियों, जैसा कि हमने बार बार कहा है, बिला इल्म के जो रास्ता होता है वो अंधेरा होता है, इंसान उसको नहीं सीख सकता। दूसरी बात, जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ भागने में जो इल्म हासिल करना है, यार जहालत से जो इल्म हासिल करना है, दूसरी चीज जो उसमें दाखिल है वो ये है कि इंसान अपने इल्म के मुताबिक अमल करे। आज की सबसे बड़ी मुसीबत यही है कि लोगों के पास जो कुछ इल्म है थोड़ा बहुत, उसके मुताबिक अमल नहीं करते। इसके अंदर बहुत बड़ी कोताही है। हालांकि आप अच्छी तरीके से जानते हैं, किसी तरफ भागने के लिए सिर्फ यही काफी नहीं है कि उसका इल्म हमारे पास हो। किसी की तरफ भागने के लिए यह भी जरूरी नहीं कि हमें वो रास्ता मालूम हो। जरूरी यह है कि हम उस रास्ते के ऊपर चले, तभी हम किसी की तरफ पहुंच सकेंगे या किसी खतरनाक चीज से भाग पाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि इल्म के मुताबिक अमल जरूरी है, वरना इल्म जो अमल से आरी हो वो और जहालत बराबर है। इसीलिए अरबी की मशहूर मसल है, मल्लम यअमल बिइल्मिही फहुव जाहिल, और ये उलमा का कौल चला आ रहा है, मल्लम यअमल बिइल्मिही फहुव जाहिल, जो अपने इल्म के मुताबिक अमल नहीं करता है वो और जाहिल बराबर है। बल्कि दुनिया की मिसाल तो छोड़ दीजिए, खुद कुरान मजीद के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इस हकीकत को वाज़ेह किया है कि इल्म के मुताबिक अगर अमल नहीं किया गया तो वो इल्म नहीं बल्कि जहालत है। मैं मिसाल देता हूं आपको दो नबियों से मुतालिक जो अल्लाह ताला ने फरमाया है। पहले नबी और पहले रसूल जो इस दुनिया में आए थे नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। जब उनका अपने बेटे को उन्होंने डूबते देखा, बाप की मोहब्बत गालिब आ गई और कहा कि ऐ बेटे आ मेरे साथ सवार हो जा। बेटे ने कहा कि नहीं, मैं इस पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाऊंगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ बेटे, आज अल्लाह के अजाब से बचाने वाली कोई जगह नहीं है। आज अल्लाह से भाग करके तू कहीं नहीं जा सकता है। जरूरत यह है कि भाग अल्लाह की तरफ। लेकिन वो बेटा कहता है नहीं, मैं इस पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाऊंगा। यही बात हो रही थी कि अचानक एक थपेड़ा आता है पानी का, एक बहाव आता है जो बेटे को बहा कर लेकर के चला गया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की चीख निकल गई और कहा कि ऐ रब, मेरा बेटा मेरे खानदान से है, मेरा रब मेरा बेटा मेरी नस्ल से है, और आपने कहा था कि तेरे नस्ल को, तेरे साथियों को मैं बचा लूंगा। अल्लाह तबारक व तआला ने उस वक्त नूह अलैहिस्सलाम से क्या फरमाया? या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक इन्नहु अमलुन गैरु सालिह। ऐ नूह, ये तुम्हारे अहल और तुम्हारे घराने में होने का हकदार नहीं है, इसलिए कि इसके काम बिल्कुल ही बुरे और नाशाइस्ता हैं। तो इसलिए ये तुम्हारे नस्ल से और तुम्हारे खानदान से होने का हकदार नहीं है। मैं तुम्हें कहता हूं, फला तसअलनी मा लैसा लका बिही इल्म, जिसका तुम्हें इल्म नहीं है उसके बारे में सवाल ना करो। इन्नी अईदुका अन तकून मिनल जाहिलीन, मैं तुम्हें नसीहत कर रहा हूं कि तुम ऐसा सवाल करके अपना शुमार नादानों में ना कराओ। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, अल्लाह ताला ने फरमाया है अपने अल्फाज में, इसलिए अदा कर रहा हूं, वरना नबी के लिए एक जाहिल का लफ्ज़ इस्तेमाल करना ये हमारे और आपके लिए बड़ी खतरनाक चीज है। लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नी अईदुका अन तकून मिनल जाहिलीन, मैं तुझे नसीहत कर रहा हूं कि जाहिलों में अपना शुमार तू ना करवा। इसी तरीके से यूसुफ अलैहिस्सलाम, जब उनकी बरात भी जाहिर हो गई, लेकिन मिस्र की औरतों ने उन्हें बुराई के ऊपर और गुनाह के ऊपर उभारा और दावत दी, बल्कि उन्हें यह कहा गया कि अगर ये मेरी बात नहीं मानता, अजीज़े मिस्र की बीवी ने कहा, अगर ये गुनाह नहीं करता है
تو میں اسے جیل میں ڈلوا دوں گی اور وہیں پر سرگل ہو کر ذلیل ہو کر کے سرگل جائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو اللہ کی طرف بھاگنے والے تھے اور اللہ سے بھی بھاگنے والے تھے، انہوں نے اس وقت کہا تھا رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، اے اللہ تبارک و تعالی، اے میرے رب، جس طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں اس سے تو مجھے جیل کھانا بہت پسند ہے۔ اے میرے رب، جس طرف ہمیں یہ بلا رہی ہیں اس سے تو یہ جیل کھانا مجھے بہت پسند ہے۔ اگر تو نے ان کے فریب کو مجھ سے دور نہ کیا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، اور کیا ہے، وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اور میں نادانوں اور جاہلوں میں ہو جاؤں گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو شخص اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کرتا ہے وہ اور جاہل برابر ہے۔ مجھے وہ حدیث یاد آئی جسے امام ترمذی رحمہ اللہ، امام دارمی رحمہ اللہ، امام حاکم رحمہ اللہ، امام ابن ماجہ رحمہ اللہ، امام احمد حنبل رحمہ اللہ، حضرت ابو دردہ اور حضرت زیاد ابن لبید ہمارے خیال سے ایک صحابی ہیں انصاری، ان سے نقل کرتے ہیں کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شاید فتنوں کا ذکر ہو رہا تھا۔ آپ نے آسمان کی طرف اپنی نظر اٹھائی اور آپ نے فرمایا یہ جن فتنوں کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ اس وقت کی بات ہے جب لوگوں سے علم اٹھ جائے گا۔ یہاں علم سے اللہ کے رسول نے کیا مراد لیا ہے؟ یہاں قرآن کی تلاوت مراد نہیں لی ہے، قرآن کی لمبی لمبی تفسیریں کرنا مراد نہیں لیا ہے، یہاں بخاری شریف کو یاد کرنا مراد نہیں لیا ہے، بلکہ قرآن اور بخاری اور حدیث کی کتابوں میں جو علم ہے اس کے مطابق عمل مراد لیا ہے۔ چنانچہ جب آپ نے فرمایا یہ اس وقت کی بات ہے جب علم اٹھ جائے گا، یہاں تک کہ لوگوں کے پاس علم کا کچھ بھی حصہ نہیں رہ جائے گا۔ تو زیاد ابن لبید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیف یختلس منا، اے اللہ کے رسول ہم سے علم کیسے اٹھا جائے گا؟ ہم نے قرآن پڑھا ہے، اللہ کی قسم اس قرآن کو ہم اپنی عورتوں اور اپنے بچوں کو پڑھاتے رہیں گے، ہماری عورتیں ہماری بچے اپنے عورتوں اور بچوں کو یعنی اس کے بعد پڑھاتے رہیں گے، اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا تو ہم سے علم اٹھ کیسے جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے زیاد برا ہو تمہارا، میں سمجھتا تھا کہ تم مدینہ منورہ کے سمجھدار لوگوں میں ہو، تم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ تورات اور یہ انجیل یہود اور نصارہ کے پاس موجود ہے، اس کو وہ پڑھتے بھی ہیں پڑھاتے بھی ہیں، لیکن اس کے مطابق عمل نہیں کرتے تو یہ کن کے کسی کام نہیں آ سکتی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہالت سے علم کی طرف بھاگنے کے اندر یہ چیز داخل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو علم دیا ہے ہمیں اور آپ کو، ہم اس کے مطابق عمل کریں۔ ساتھیو، آج ہمارے اندر وہ علم بہت کم پایا جا رہا ہے، خصوصاً اللہ تبارک و تعالی کی اسماء اور صفات کے بارے میں علم۔ آج ہمیں اس بات کی تعلیم تو دی جاتی ہے کہ ہاں اللہ تبارک و تعالی کی توحید، لیکن زیادہ تر زور توحید عبادت کے اوپر دیا جاتا ہے، اور یہ اچھی چیز ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اس کو کوئی برا اس میں کوئی نقص نہیں ہے، لیکن ضروری یہ ہے کہ یہ توحید عبادت جو ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم اور آپ لوگوں کی توجہ توحید اسماء اور صفات کے بارے میں بھی دلائیں۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اور صفات کے بارے میں ہمارے اور آپ کے یہاں ایک بہت بڑی یعنی ملحوظ حد تک یہ کمی پائی جا رہی ہے، اسی لیے بہت سے لوگ جو عملی طور پر یعنی عبادات میں روزہ ہے، نماز ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، اس میں تو موحد نظر آیا کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل، اللہ کی محبت، اللہ کا خوف، اللہ سے امید، اللہ پر یقین، اللہ پر بھروسہ، اللہ کے بارے میں حسن ظن، اس قسم کی جو توحید جو اصل میں دل کا معاملہ ہے اس کے اندر بڑی کمزوری نظر آتی ہے۔ اسی لیے دیکھیں گے ایک شخص
جو ایک طرف توحید کی دعوت دیتا ہے اور ایسی تقریر کرتا ہے کہ سارے مجمع کو لبھا لیتا ہے، لیکن اس کا معاملہ یہ ہے کہ مال کی طرف اس طریقے سے بھاگتا رہتا ہے جس طریقے سے مکھیاں کسی گندگی کی طرف دوڑ کر کے جایا کرتی ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ضروری یہ ہے کہ ہم اور آپ اللہ کی طرف بھاگنے کا جو اصل معاملہ ہے، یعنی جہالت سے علم کی طرف آئیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں، اس کی توحید کے بارے میں، اس کے بارے میں علم حاصل کریں۔ آج آپ دیکھیں ہمارے یہاں خصوصاً جو اپنے کو موحد کہا کرتے ہیں، ان کے اندر عمل کی بہت بڑی کمی پائی جاتی ہے، حتیٰ کہ توحید پر تقریر کرنے والے کتنے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جن سے فرض نمازوں کے اندر بھی کوتاہیاں ہوا کرتی ہے۔ اگر فرض نماز کسی طریقے سے پڑھ بھی لیا کرتے ہیں تو فرض نماز کو جماعت سے پڑھنے میں کوتاہی ہوا کرتی ہے۔ اگر فرض نماز جماعت سے ہی پڑھ لیا کرتے ہیں تو نوافل کی ادائیگی میں بڑی حد تک کوتاہی ہوا کرتی ہے، حالانکہ جسے اللہ تعالیٰ کے بارے میں معرفت حاصل ہوتی ہے وہ نوافل کے اندر اس سے کوتاہی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرائض کے ساتھ ساتھ جو نوافل ہوا کرتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب لے جانے میں بڑی مدد کرتے ہیں، یعنی اللہ کی طرف بھاگنے کرتے ہیں۔ آپ لوگ صحیح بخاری کی اس حدیث کے اوپر نظر کریں جو حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ میرے قریب جتنا فرض کو ادا کر کے ہو سکتا ہے کسی اور چیز کو ادا کر کے نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد آپ نے کیا فرمایا؟ بندہ نفلی عبادت کرتے کرتے میرے قریب ہوتا رہتا ہے، میرے قریب ہوتا ہے۔ گویا فرض جو ہے اللہ کی طرف قریب لے جانے کا سب سے بہتر ذریعہ تو ہے، لیکن اس کو آسانی سے اللہ تک پہنچائے گی کون چیزیں؟ وہ جو ہیں جو نوافل ہوں گی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں ہمیں اور آپ کو معلومات حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھے ایک حدیث یاد آئی جسے امام ابن حبان رحمہ اللہ صحیح ابن حبان میں نقل کرتے ہیں کہ دو تابعی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ایک ابن عبید اور دوسرے آپ مائی عائشہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ماں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ نے جو سب سے اچھی چیز دیکھی ہے وہ ہمیں بتا دیجئے۔ مائی عائشہ نے کہا بلکہ سب سے عجیب چیز جو دیکھی ہے بتا دیجئے۔ مائی عائشہ نے کہا وہ کون سی چیز بتلاؤں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سارا معاملہ بھی عجیب تھا، اگر تم نے پوچھ لیا ہے تو بتلاؤں۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور میرے بستر کے اوپر لیٹے، میرے بغل لیٹے ہوئے تھے۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ کو نیند نہیں آ رہی ہے، سکون نہیں مل رہا ہے، تو آپ ہم سے کہتے ہیں یا عائشہ تو ذرینی اتعبد لربی، اے عائشہ اگر تم اجازت دو، یہ رات تمہاری ہے لیکن اگر تم اجازت دے دو تو میں اپنے رب کی تھوڑی دیر عبادت کر لوں۔ یعنی گویا اپنی محبوب اور جوان بیوی کا بغل آپ کو اتنا محبوب نہیں ہے جتنا محبوب کھڑے ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی معرفت اور حق آپ کو اچھی طریقے سے معلوم تھی، تبھی تو آپ نے فرمایا کہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو مائی عائشہ بیان فرماتی کہ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا قرب مجھے تو پسند ہے، لیکن آپ کو اگر وہ پسند ہے تو میں اس میں رکاوٹ نہیں ڈالتی۔ مائی عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ اٹھے، آپ نے وضو فرمایا اور وضو فرمانے کے بعد نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ آپ رکوع کرتے رہے، سجدہ کرتے رہے، روتے رہے، یہاں تک کہ صبح طلوع ہو گئی اور حضرت بلال اذان کے بعد آپ کو اقامت کے لیے بلانے آئے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے اندر عملی طور پر کمی پائی جا رہی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں وہ علم جو ہمیں ہونا چاہیے وہ علم ہمارے پاس نہیں ہے۔ علی کل حال ہم چلتے ہیں آگے کی طرف۔ دوسرا مرحلہ ہے ساتھیوں کہ سستی سے چستی کی طرف آنا، کاہلی سے نشاط کی طرف آنا، لاپرواہی سے جدیت اور سنجیدگی کی طرف آنا۔ قرآن و حدیث میں علم و عمل اور علم و عمل کے اندر چستی و نشاط کی طرف رہنمائی اور سستی اور لاپرواہی کی مذمت
یعنی اس کی طرف رہنمائی کی گئی ہے اور سستی اور لاپرواہی کی مذمت وارد ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون۔ اس سے پہلے یہ آیت گزر چکی ہے کہ جو کچھ ہم نے دیا ہے اسے مضبوطی سے تھام لو۔ علماء کہتے ہیں مضبوطی سے تھامنے کا کیا معنی ہے؟ علماء تفسیر کو دیکھیے، اس کا معنی یہ ہے کہ ہمت سے، نشاط سے اور استقلال کے ساتھ اسے سیکھا جائے اور اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ یعنی مضبوطی سے تھام لینے کا معنی کیا ہے؟ ہمت سے، نشاط سے اور استقلال سے، تینوں چیزیں ہونی چاہیے۔ یعنی ایک حوصلہ ہو اس کتاب کو پڑھنے، اس کے اوپر عمل کرنے کا، اور اس حوصلے کے اندر سستی نہیں ہونی چاہیے بلکہ جلد بازی ہونی چاہیے، اور صرف جلد بازی نہیں بلکہ اس پر استقلال بھی ہونا چاہیے۔ یہ تین چیزیں پائی گئیں تو گویا ہم نے خذ الکتاب بقوہ، ہم نے مضبوطی سے کتاب کو تھاما ہے۔ اور یہی چیز اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی صفت بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ سورہ اعراف میں اللہ نے ارشاد فرمایا والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المحسنین، جن لوگوں نے کتاب کو مضبوطی سے تھام لیا اور نماز قائم کیا، یہی وہ لوگ نیک ہیں اور مصلح ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا۔ ساتھیوں، آج ہماری سستی خطرے کی حد تک پہنچی ہے، دین کے ہر کام میں سستی اور دنیا کے ہر کام میں ہم چست نظر آتے ہیں، حتیٰ کہ فرائض میں کوتاہی جو ہمارے اندر پائی جاتی ہے وہ گویا کہ اللہ کی طرف بھاگنے کی طرف میں تو کوتاہی ہے، البتہ اللہ سے بھاگنے میں ہم چستی دکھا رہے ہیں۔ جبکہ قرآن اور حدیث کو آپ پڑھتے جائیے تو اللہ تعالیٰ نے دین کی طرف بھاگنے میں سستی سے منع فرمایا ہے اور چستی کا حکم دیا ہے۔ آیتیں بہت زیادہ ہیں، صرف ایک آیت طرف میں اشارہ، ایک جگہ قرآن مجید سورہ آل عمران کی چند آیتوں طرف میں اشارہ کرتا ہوں، اس کے اوپر آپ غور کیجئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اے لوگو، بھاگ کر کے آؤ، جلدی سے آؤ، چستی سے آؤ اللہ کی اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی پہنائی آسمان اور زمین کے برابر ہے، جس جنت کو متقیوں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ گویا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن اور متقی بندوں کو اپنی طرف آنے میں سستی سے نہیں بلکہ چستی سے کام لینے کا حکم دیا۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ، دوڑ کر کے آؤ۔ آخر ان کی صفات کیا ہے وہ آگے کی آیات میں اللہ نے بیان فرمایا ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء۔ یہاں سے پڑھتے جائیے آپ 136 نمبر آیت تک اللہ تعالیٰ نے ان بندوں کی جو اللہ کی طرف بھاگتے ہیں ان کی 4 یا 5 صفات کا ذکر کیا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ سختی اور کشادگی میں اللہ کی طرف مال خرچ، اللہ کے راستے مال کو خرچ کرتے ہیں۔ دوسری چیز ہے غصہ کو پی جاتے ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ گناہ اور معصیت کے اوپر فوراً اپنی غلطی کا اعتراف کر کے توبہ کرتے ہیں اور گناہوں پر اصرار نہیں کرتے۔ گویا یہ صفات ہیں عملی طور پر ان لوگوں کی جو اللہ تعالیٰ کی طرف بھاگتے ہیں اور اللہ کے عذاب سے بھاگتے ہیں۔ سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون والذین هم بآیات ربهم یؤمنون۔ یقیناً جو لوگ اپنے رب کی ہیبت سے ڈرتے رہتے ہیں اور جو اپنے رب کی آیتوں پر، دیکھیے یہ اللہ کی طرف بھاگنے والوں کی صفات، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیبت سے خوف کھاتے رہتے ہیں، اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اور جو لوگ ان سے جو کچھ بھی عمل ہو سکتا ہے وہ عمل کرتے ہیں، اس کے باوجود ان کے دل کپ کپاتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے عمل قبول فرمائے گا کہ نہیں فرمائے گا۔ یہی جن کی صفت ہوگی اولئک یسارعون فی الخیرات، گویا یہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ تو گویا کہنے کا مطلب یہ ہے قرآن مجید اور حدیث رسول کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف بھاگنے میں
سستی سے کام لینے سے منع فرمایا ہے اور چستی اور ہمیں اور آپ کو یعنی نشاط کا حکم دیا ہے. یہی وجہ ہے شاید کہ قرآن مجید میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد حدیثوں کے اندر سستی اور لاپرواہی سے پناہ مانگی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح و شام کی جو دعا ہے اس میں بھی سستی سے پناہ مانگی ہے اور اللہ تبارک و تعالی اپنی نمازوں کے اندر بھی پناہ مانگا کرتے تھے. چنانچہ مائی عائشہ رضی اللہ عنہا وہ حدیث جو صحیح بخاری اور مسلم میں ایک لمبی حدیث ہے اس کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے؟ اللہم انی اعوذ بک من الکسل، اے اللہ تبارک و تعالی میں سستی اور کاہلی سے تیری پناہ چاہتا ہوں. اسی طریقے سے وہ دعا جو صبح اور شام کے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے صحیح مسلم وغیرہ میں کہ اصبحنا واصبح الملک للہ یا امسینا امسى الملک للہ، اس دعا کے آخر میں ہے کہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ رب اعوذ بک من الکسل وسوء الکبر ومن عذاب فی النار وعذاب فی القبر. تو گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سستی یعنی عبادت کے معاملات میں سستی سے اللہ کی پناہ چاہتے تھے. بلکہ اگر قرآن اور حدیث کے اوپر آپ غور کریں تو اللہ کی طرف دوڑنے میں سستی سے کام لینا، کوتاہی سے کام لینا، یہ اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کی نشانی قرار دی ہے. چنانچہ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا مَنَعْهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ. اللہ تعالیٰ ان کے نفقات، ان کا صدقہ اور خیرات کیوں نہیں قبول کرتا؟ آج ہمارے وہ مسلمان بھائی ذرا غور کریں جو اللہ کے راستے میں بہت کچھ صدقہ کرتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے ہیں، نمازیں ان سے چھوٹ جاتی ہیں. جو لوگ غریبوں کے اوپر بہت مال خرچہ کرتے ہیں حتیٰ کہ اب تو ان کے نزدیک یہ بھی فرق نہیں رہے گا کہ ہاں ہمارے مال کا حقدار کون ہے، ہماری زکوٰۃ کا حقدار کون ہے، ہمارے وقف کا حقدار کون ہے، مسلمان ہے کہ غیر مسلم ہے. اتنا خرچ کرتے ہیں لیکن وہ لوگ نماز کے اندر سست اور کوتاہ ہیں. تو انہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف بھاگنے والوں کی علامت نہیں ہے بلکہ اللہ سے بھاگنے والوں کی علامت ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ منافقین سے متعلق ارشاد فرماتا ہے وَمَا مَنَعْهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ. اللہ تعالیٰ نے ان کے نفقات قبول کیوں نہیں کیے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ ان لوگوں نے اللہ اور رسول کا انکار کیا ہے. وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، جب نماز کی طرف آتے ہیں تو بڑی کاہلی سے آیا کرتے ہیں. وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو ناپسندیدگی سے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف بھاگنے میں سستی سے کام لینا یہ اللہ تبارک و تعالی کو قطعاً پسند نہیں بلکہ اس سے اللہ کے رسول نے پناہ مانگی ہے. بلکہ اگر آپ غور کریں قرآن کا اور حدیث کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے احکام کی بجا آوری میں سستی سے کام لینا، لیت و لعل سے کام لینا، تاخیر سے کام لینا، یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے نازل ہونے کا سبب ہے. آپ سورہ اعراف کے اندر جائیے، بنو اسرائیل کا وہ واقعہ پڑھیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں تورات دی تو وہ اس کے اوپر عمل کرنے میں سستی دکھانے لگے، کہنے لگے یہ تو بڑی بھاری چیز ہے. جیسے آج لوگوں کے لیے نماز پڑھنا بہت بھاری ہو جایا کرتا ہے. وہ جہاں دکھاوے کا معاملہ ہوگا وہاں تو لاکھوں کو خرچ کر دیں گے، لیکن جب زکوٰۃ دینے کا معاملہ سے 2.5% کا آتا ہے تو بہت بھاری لگتا ہے. خاص طور پر لوگ جو بہت زیادہ، جن کے پاس کروڑ ہو، اگر اسے ہزاروں میں زکوٰۃ دینی پڑ جائے لاکھوں میں تو بہت بھاری پڑتا ہے ان کے لیے. وہ تو اسی طریقے جب بنو اسرائیل کو تورات دی گئی اور انہوں نے اس میں کوتاہی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طور پہاڑ کو ان کے اوپر اٹھایا اور کہا کہ میری کتاب پر اور میرے احکام پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو کہ نہیں تیار ہو؟ اگر نہیں تیار ہو تمہارے اوپر یہ پہاڑ گرا دیا جائے گا.
تو وہ لوگ فوراً سجدے میں گر گئے اور کہا کہ اے اللہ تعالیٰ ہم تیرے احکام پر عمل کریں گے۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ، جب ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر اٹھایا گویا کہ وہ چھتری بن گئی۔ وَظَنُّوا أَنَّهُ واقع بِهِمْ، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اب پہاڑ ہمارے اوپر گرنے والا ہے، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے تھامو۔ اور مضبوطی سے تھامنے کا مفہوم جو مفسرین نے لکھا ہم نے وہ آپ کے سامنے رکھا۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد کرو۔ جب بازار میں جاؤ، تجارت کرنے لگو، تو تمہیں یاد رہے کہ یہ تجارت جائز ہے کہ ناجائز ہے، اس طریقے سے تجارت کرنا جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ کہیں بھی رہو، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اس کے کتاب کے اندر جو کچھ ہے یاد رکھو، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھاگنے میں یہ داخل ہے کہ بندہ جو کچھ علم اور عمل کا ضرورت مند ہے اس کے بارے میں سستی اور چستی سے کام نہ لے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتن اور مصائب کے دوران ہمیں اور آپ کو دین سیکھنے اور دین کے اوپر عمل کرنے میں سستی نہیں بلکہ چستی کا حکم دیا ہے۔ جیسے متعدد حدیثوں میں ہے بادروا بالاعمال ستہ، بادروا بالاعمال فتنہ، وہ حدیثیں بار بار آپ لوگ پڑھتے ہیں، لہذا میں اس طرف نہیں جاتا، اب وقت ختم ہو رہا ہے۔ میں صرف ایک چیز اور آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو تیسرا درجہ ہے لوگوں سے بے نیاز اور اللہ تعالیٰ پر اعتماد، یہ بھی اللہ تعالیٰ پر کی طرف بھاگنے میں داخل ہے۔ یعنی انسان اگر الجھنوں، مصائب اور پریشانیوں سے تنگ ہے تو اس تنگی سے اللہ کی رحمت کی کشادگی کی طرف بھاگے۔ غم اور فکر کی قید میں ہے تو امید اور عمل کی آزادی کی طرف آئے۔ یاس اور نا امیدی کے جال میں پھنسا ہوا ہے تو امید اور رجا کی فراخی کی طرف آئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے گا يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ نکال دے گا۔ سورہ روم کی ساتھیوں جو سب سے آخری آیت ہے وہ ہمارے اور آپ کے لیے بہت ہی باعث عبرت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دیتا ہے فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، آپ صبر کیجئے۔ یہ کس کو حکم ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور یہ سورت مکی ہے اور مکی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ میں اللہ کے رسول اور مسلمانوں کے ساتھ کیا برتاؤ اور سلوک ہو رہا تھا، کیا ان کے اوپر گزر رہی ذرا اس پر آپ ایک نظر ڈالیے، پھر اس آیت کو پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، آپ صبر کیجئے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ سچ ہے۔ وہ وعدہ کیا ہے؟ کہ آپ کو کامیابی ملے گی، آپ کو فتح نصیب ہوگی، آپ کا دین پھیل کر کے رہے گا، آپ کے ساتھیوں کو نجات ملے گی، یہ ساری چیزیں ہیں۔ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ۔ اور تیسری چیز کیا بیان فرمائی اللہ نے؟ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ، جن کا یقین اللہ تعالیٰ پر نہیں ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ سے امید نہیں ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن نہیں ہے، ان کی باتیں آپ کو کہیں بے راہی کا شکار نہ کر دے، آپ کو اکھاڑ کر کے، یعنی آپ ان کی وجہ سے کہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بددنی کے شکار نہ ہو جائیں۔ اسی لیے دیکھیے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہمیشہ مشکل سے مشکل گھڑی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور تائید سے کبھی بھی مایوس نہیں ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ دیکھیے کہ آگ جل رہی ہے، سامنے پھینکا جا رہا ہے، لیکن اللہ سے کی مدد سے نا امید نہیں ہوئے، بلکہ حضرت جبرائیل آتے بھی ہیں تو حضرت ابراہیم کیا کہتے ہیں؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب فرعون نے پیچھا کیا، سامنے سمندر ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، پوری قوم چیخ پڑی انا لمدرکون، اے موسیٰ اب تو مارے گئے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ سے امید دیکھیے اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ دیکھیے، اللہ پر یقین دیکھیے۔ کہا کلا ان معی ربی سیہدین، پریشان نہ ہو،
میرے ساتھ اللہ ہے۔ تو اللہ کی مدد مسلمانوں کے اوپر کب آئے گی؟ جب اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں انہیں امید ہوگی، اللہ تعالیٰ پر اعتماد ہوگا اور لوگوں سے بے نیاز ہو جائیں گے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی مدد ایسے نہیں آتی ہے۔ بنے گا دوستو دریا میں راستہ کیسے؟ بنے گا دوستو دریا میں راستہ کیسے؟ تمہارے پاس تمہارا عصا تو ہے ہی نہیں۔ ضروری یہ ہے کہ یقین اور توکل اور عمل کا عصا ہمارے پاس ہو تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ آئے گی۔ علی کل حال ساتھیو، باتیں تو اس سلسلے میں بہت ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے انسان امید رکھے اور اللہ تعالیٰ سے کی نا امیدی سے بھاگ کر کے اللہ کی امید کی طرف آئے، لوگوں پر اعتماد چھوڑ کر کے اللہ پر اعتماد کی طرف آئے۔ لیکن وقت نہیں ہے کہ میں اس کے بارے میں وضاحت کروں، جتنا وقت مجھ سے کہا گیا تھا وہ وقت پورا ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر شخص کو اپنی طرف بھاگنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر شخص کا اعتماد اور توکل اپنے اوپر رکھے، اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر شخص کو علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔